السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ایک گروپ میں ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں صحیح مسلم کی احادیث 70 35 اور 70 36 ان کے حوالے سے بات تھی، اور ان کا جو آخری پورشن ہے وہ بیان نہیں کیا گیا، وہ اس لیے کہ وہ منافقین کے حوالے سے تھا، اور ویڈیو میں یہ باقاعدہ یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ ایک حصہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ حصہ بیان ہوا اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ وہ پھر آگے منافقین کی بات ہے۔ لیکن یہ جو منافقین کی بات ہے یہ جس طرح سے لی گئی ہے، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے اس بات کو لیا جائے گا کہ یہ منافقین کی جو بات ہے یا منافقین کسی کو کہنا ہے، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی دوسرے کو منافق کی طرف لے کے جانا، منافقت کی طرف لے کے جانا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ وہ حدیث خود سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں یہ لوگ جو منافقین کی طرف لے کے جا رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ کہاں تک درست ہے۔ اور پھر یہیں پہ بات نہیں رکی، پھر یہ بات وہاں تک پہنچ گئی کہ دبیلا پھوڑا اور وہ ساری باتیں، یعنی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی گئی منافقین کی، اور پھر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وہ دبیلا پھوڑا تھا، یعنی کہ وہ نشانیاں پہلے بتا دی گئی تھیں، یعنی کہ یہ بات کہ حضرت عمار بن یاسر کو یہ پہلے سے ہی پتہ تھا نعوذ باللہ کہ وہ دبیلا پھوڑا نکلے گا اور وہ منافقین ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بچائے۔ میں تھوڑی سی اشارتاً بات کر رہا ہوں کیونکہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا جو اس گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں ایک وہاں پہ وہ لوگوں نے کیے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے صحیح مسلم کی احادیث 70 35 اور 70 36 کے حوالے سے وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ باقی منافقت کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی، وہ قیامت کے دن ہمیں سارے پتہ چل جائیں گے سب کے سامنے، لیکن آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کوئی بھی الفاظ کوئی کسی کے بارے میں کہتے ہیں، اور خاص طور پر کسی بھی اصحاب رسول میں، چاہے اس کی فضیلت صرف صحابیت تک ہی لوگ مانتے ہیں، وہ لوگوں کی بات ہے، وہ مانیں یا نہ مانیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کم از کم صحابی تو ان کو مانتے ہیں نا۔ تو جب صحابی مانتے ہیں تو پھر کسی بھی صحابی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا کہ اگر وہ لوگ سچے نکلے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، لیکن اگر وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، منافق ہونے کی یا دبیلا پھوڑا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن ان کی یہ بات غلط نکلی اور آج وہ جج بن کر یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر کل کو ان کے فیصلے ان کے سامنے کس طرح سے آئیں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور پھر وہ اس وقت کیا کریں گے کہ جب ٹائم بھی نہیں ہوگا اپنی بات سے رجوع کرنے کا۔ اس ویڈیو کے ساتھ وہ دوسری ویڈیو بھی شیئر کر دی جائے گی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں یہ صحیح مسلم کی احادیث جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ باقی آپ لوگ خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف چند لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور امت کے درمیان جو مزید تفرقات ہیں ان کا موجب بن رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی نے ایک ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے ایک حدیث شیئر کی تھی، اس حدیث کو پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس کو شیئر کرنے کا بھی خیال آیا، اور ساتھ یہ سوال بھی
ذہن میں آیا کہ ہمارے احباب ان احادیث کو دوسری احادیث کے ساتھ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ان احادیث کو چھپاتے ہیں؟ یہ سوال آپ سب سے بھی ہے اور ان احباب سے بھی جو اس حوالے سے بات تو کرتے ہیں لیکن کبھی یہ حدیث ان کے منہ سے سننے کو نہیں ملی۔ بہرحال میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر 7035 اور دوسری ہے 7036۔ صحیح مسلم 7035 اور 7036، اور اسی طرح کی جو احادیث ہیں ان الفاظ کے ساتھ کچھ فرق کے ساتھ ہیں۔ مسند احمد کی ان کے نمبرز ہیں 12340 اور 12341۔ میں صحیح مسلم کی حدیث 7035 سے اس کا ایک حصہ پڑھ دیتا ہوں، باقی سارے لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کو اسلام 360 پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور صحیح مسلم کی جو دوسری کتب ہیں ان میں بھی۔ اس طرح سے ہے کہ اسود بن عامر نے کہا، ہمیں شعبہ بن حجاج نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ نے اپنے اس کام پر غور کیا جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں کیا ہے، بریکٹ میں ہے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ان کے مخالفین سے جنگ تک کی ہے۔ آگے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنے غور و فکر سے اختیار کی ہوئی آپ کی رائے تھی یا ایسی چیز تھی جس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کے سپرد کی تھی؟ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی ذمہ داری ہمارے سپرد نہیں کی جو انہوں نے تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو۔ آگے وہ پھر حدیث کا حصہ ہے جس میں وہ منافقین کا بیان ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم 7036، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اپنی جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک رائے ہے جو آپ نے غور و فکر سے اختیار کی ہے؟ تو رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی، یا کوئی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کے سپرد کی تھی؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خصوصی ذمہ داری نہیں دی تھی جو تمام لوگوں کے سپرد نہ کی ہو۔ اور پھر آگے وہ حدیث جس میں منافقین کا ذکر ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ احادیث اس نقطہ نظر سے اور اس سوال کو ذہن میں جو آیا ہے اس کو سامنے رکھ کے بیان کی گئی ہیں کہ جو ہمارے احباب ہیں وہ ان احادیث کو بیان کیوں نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔